اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ایذائے مسلم حرام ہے جی۔ اگر کوئی آدمی نوافل نہ کرے، استحباب نہ کرے، ایذائے مسلم کے عمل سے بچ رہا اور بچا رہا، وہ بزرگی کی بات ہے، یہ اس کے نیک ہونے کی بات ہے یہ۔ اور اگر سارے نوافل اور تسبیح گھوٹتا ہے وہ، اور یہ ایذائے مسلم کر رہا ہے وہ، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہ اس کے لیے قرب کا ذریعہ نہیں، وہ بال جان بنے گا کہ تم اتنے سارے نوافل کر کے تم اتنا نہیں کر پا رہے تھے کہ تم کسی کو اذیت سے بچا لو تم یہاں پر۔ اس لیے بھائی یہ تو بالکل مسلمان ہونے کی روح ہے تو، کہ ہماری ذات سے تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بیان فرمایا، کئی روایتیں اس کے لیے آپ نے بیان کی ہیں۔ اس لیے ایذائے مسلم صرف مارنا ہی تھوڑے نہ ہے، گالی دینا ہے، ایسا کوئی عمل کر دینا کہ اگلے والے کو تکلیف ہو جائے، تو ایذائے مسلم میں داخل ہے وہ۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ پاک سچا پکا انسان بنائے۔ یہ حضرت تھانوی کے الفاظ ہے کہ انسانیت سیکھ رہا ہو تو یہاں آؤ۔ حضرت حکیم الامت کے یہاں، چونکہ حضرت کے یہاں معاشرت پر اور معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ مجددین کی اپنا ایک شان ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے۔ حضرت کے اس کا بہت زیادہ اہتمام، اس کی احتیاط ہوتی تھی کہ ایذائے مسلم جو ہے اس سے بچنا، اور ایسے شخص کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور جب کوئی ایسا معاملہ کرے جو اذیت کا باعث بن جائے تو بہت ناراض ہوتے تھے۔ فرماتے بزرگی اس کا نام تھوڑی نہ کہ اب آپ ضربے لگا رہے بیٹھ کر کے اور تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اصل بزرگی تو یہ ہے کہ آدمی زندگی ایسی گزارے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ ہو، اور جب انسانوں کو اذیت نہیں ہوگی تو اللہ کے حق کی بھی وہ رعایت۔ یہ ان سب چیزوں کو ہمیں یہی ایک سبق اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ایذائے مسلم سے بچیں ہم۔ کوئی ایسا کام جو اذیت کا باعث بن رہا ہو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایذائے مسلم کا ایک جز اماطۃ الاذی عن الطریق بیان کیا گیا، حدیث ہے مستقل، کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے، کوئی روڑا، کانٹا، اینٹا اور کوئی چیز ہو، فرمائے اس کو کنارے کر دے، یہ ایمان ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایذا کے اسباب اختیار کرتے، کوڑا ڈال دیا، جناب والا اینٹا ڈال دیا، روڑا ڈال دے کہ اچھا ہے ٹھوکر لگے گی، اچھا ہے فلاں کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اس وقت تو بھڑاس نکال لی ہم نے، لیکن ایذائے مسلم ہو رہا ہے اس میں۔ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفاہی جو کام ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص راستے میں کانٹے دار درخت تھا، اس کی شاخ نکلی ہوئی تھی جس سے مسافروں کو تکلیف ہوتی، تو اس نے سوچا کہ مسافروں کو آرام پہنچانا چاہیے، کاٹ دیا اس کو اور لوگوں کو آرام مل گیا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو میری مخلوق پر رحم آیا، مجھ کو تمہارے پر رحم آ رہا ہے، جاؤ تم کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عمل۔ حضرت شاہ صاحب میرے شیخ مربی جن کی نسبت پر آپ سب یہاں آئے، ان کا کیا حال تھا؟ حضرت والا دو واقعے۔ حضرت والا جب سفر کرتے تھے، آج ابھی سیرت کے بیان میں بات آئی تھی، حضرت والا جب سفر کرتے تھے اور ساتھ میں لوگ ہوتے تھے رفقا، تو چونکہ خود تو ان کو عمر بھی، بیماریاں، تکالیف خود تھی، تو نظر دیکھتے تھے کہ کون غیر بوڑھا کھڑا ہوا ہے، بیمار کو جگہ نہیں مل پائی ہے ٹرینوں میں، تو ساتھی سے کہتے تم کھڑے ہو جاؤ ان کو بٹھا، ساتھیوں سے کہتے تھے تم کھڑے ہو جاؤ ان کو بٹھا دو۔ اس عمل کا ان لوگوں پر اثر ہوتا کہ آج بھی مسلمانوں میں ایسی انسانیت و شرافت موجود ہے کہ سفر میں، وہ بھی ٹرین میں جہاں دھکا مکی کا مسئلہ ہے، دوسرے کو جگہ دے رہے ہیں۔ یہ شیخ نور اللہ مرقدہ کا عمل تھا۔ اس کا اثر وہ جس کو جگہ دی، تھوڑی دور چل کر کے کہتا اچھا آپ بیٹھ جائیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایثار کبھی ہمارے یہاں تھا کہ انسانوں کی تکلیف سے بچانا، راحت کی فکر کرتا، تو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ حضرت والا وضو فرما رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے، پھر جگہ تبدیل کی، دوسری جگہ بیٹھے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ چونکہ حضرت کی شناخت اور ایک رنگ سنتوں پر عمل کرنے کا تھا، تو لوگوں کو تعجب ہوا، جگہ کی تبدیلی تو سنتوں میں سے ہے ہی نہیں، وضو کی جگہ بدلی جائے۔ وضو ہو گیا، کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت یہ کیا آپ نے فرمایا کبھی؟ اور مولوی چپ رہ نہیں سکتا، اس نے پوچھا کسی حدیث میں تو جگہ بدلنے کی بات آئی نہیں، یہ آپ نے جو فرمایا؟
فرمایا نہیں ٹھیک ہے. بات یہ تھی کہ میں وضو کرنے بیٹھا تو چیٹیاں تھیں وہاں پہ. اب میں وضو کرتا تو پانی کی دھار میں وہ بہہ جاتی. یہ ہے اسلام، یہ مسلمان، یہ ہے اصل چیز یہاں پر. تو میں نے جگہ تبدیل کی. وہاں میں بیٹھا وہاں بھی وہی تھا، تو اس جگہ کو پھر تیسری جگہ ہم نے تبدیل کیا. ایسی تھوڑی نا ابرار بن گئے تھے، بہت پاپڑ بیلے ہیں. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ سب الول جلول بسا چل رہا ہے سب وہاں پر. ابرار کی تعریف ہی یہی کی گئی جو دو کام کر رہا ہے، برائی سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے اور چیونٹی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. یہ دو اس کی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ ہم کے اندر یہ صفت پیدا فرما دے. آج اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور بنیاد اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تعلق چونکہ کمزور ہے، اس کی بنا پر مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ بھی کمزور ہمارے ساتھ ہے. جہاں فائدہ ہوگا اس کے ساتھ رحم کریں گے، اور جہاں تو پیسے کا فائدہ نہیں اس کو لات مار دیتے اٹھا کے. یہ اسلام کی تعلیم تھوڑی نہ ہے. اسلام کی تعلیم اذیت اور ضرر سے بچانا اور بچنا، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے اسلام کی تعلیم. ہم سب لوگ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان بنائے. اللہ یہ جو ذہنوں میں ہے، جو میں نے اس وقت بات عرض کی ہے، ناگوار اگر کسی کو ہو تو اس سے معذرت میں کر لوں گا، لیکن بہرحال ہے یہ قابل غور. اور جو ابھی بتایا اس میں ترجمے میں بات آئی تھی درس میں کہ جو معاملہ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، سوچو اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرا کیا حال. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر ہم اس جگہ ہوتے اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہمارا. بس وہ سوچ لو. اگر آپ بشاشت میں تھے، خوش ہوتے تو ٹھیک ہے، پھر میرا کہنا یہ کچھ زائد بات ہو جائے گی. اگر آپ کو واقعی ناگواری ہوتی تو پھر برحق توجہ آپ کو دلائی میں نے اس پر ہے، آئندہ کہیں جائیں. دوسری بات جو ضروری اس وقت مجھے کہنا تھی، میں اٹھ کے چلا گیا. مہمان حضرات رہیں گے، شہری حضرات جانا چاہے کیونکہ وقت افطار کا قریب ہو رہا ہے. اہم بات عرض کر رہا ہوں، سیرت جو ہے، سیرت پاک پڑھی جائے، لکھی جائے، مطالعہ کی جائے، سنائی جائے، یہ سب ہماری دینی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب عمل کرتے تو اعلان کرتے. مثلا وضو کرنے بیٹھے تو فرماتے من سرہ ان ينظر الى وضوء رسول اللہ. علماء بھی غور کرے، ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے جس طرح وضو کیا ہے، جو آدمی اس وضو کو دیکھ کر خوش ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہو، اس کا کلیجہ جو ہے خوشی کے مارے پھول جائے، فرمایا وہ اس وضو کو دیکھے. کیا مطلب؟ کہ نبی پاک کی جب سیرت بیان کی جائے، ایک خوشی، کیفیت، سرور کا حال ہونا چاہیے تھا کہ نبی پاک ہم عاشق ہیں اور معشوق کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو اب اگر انبساط نہ ہوگا تو کب ہوگا انبساط اس پر؟ اس لیے ان کتابوں کا چاہے کتاب سے ہو چاہے بیان تو توجہ ساتھ میں. جیسے بھوکا آدمی ہو اور اس کو مرغوب غذا آ جائے، کیا کیفیت ہوگی؟ ٹوٹ پڑے گا بالکل. وہ اگر اس کو ایک روٹی 1.5 کھا ڈالے گا وہ. بالکل یہی حال. اس طرح سیرت جب پڑھی جائے، سنی جائے ایک، اور دوسرے نبی پاک رحمت للعالمین ہے، اس کو غور سے سنیے گا. جس طرح آپ کی ذات رحمت ہے، اسی طرح آپ کی سیرت بھی رحمت ہے. لہذا سیرت کا پڑھنا پڑھانا جہاں بھی ہوگا، رحمت کی ہوائیں چلیں گی اور وبائیں اور بلائیں دور ہو جائیں گی. حضرت حکیم الامت نے اپنی یہ نئی بات تو میں نہ کہوں گا، لیکن بہرحال یہ کہ نئی بات میں نے کہی اس وقت میں، رسول پاک رحمت ہے. لہذا رحمت کی بنیاد پر آپ سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کا بھی تذکرہ ہوگا، مطالعہ کیا جائے گا، لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، رحمت کے جھونکے شروع ہو جائیں گے. حضرت حکیم الامت نے اپنا تجربہ لکھا ہے. ایک زمانے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور کثرت سے اموات ہونے لگی. آبادیاں بالکل اجڑ گئی، معلوم ہوتا کوئی یہاں رہتا نہیں. حضرت حکیم الامت نے لکھا میرا تجربہ یہ تھا. اس زمانے میں نشر الطیب جو حضرت تھانوی کی سیرت کی کتاب ہے، فرمائے میں اس کو لکھا کرتا تھا. تو جس دن میں لکھتا تھا اس دن پورے تھانہ بھون کے اندر رحمت کی ہوائیں چلتی تھی اور مرض کا جو ہے وہ حملہ کم ہو جاتا. اور جس دن کسی وجہ سے دیر ہو گئی، ناغہ ہو گیا،
اس دن پھر بڑھنے لگتا تھا۔ یہ حضرت نے لکھی، اسی لیے میرے شیخ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت نے باقاعدہ حضرت ہدایت کہ بھائی سیرت گھر میں پڑھی جائے، سنی جائے، مسجدوں میں سنی جائے، تاکہ رحمت کی توجہ اللہ کی رحمتیں آئیں۔ اور اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے۔ بات آگئی، وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک کام کی بات مجھے اس وقت یاد آ گئی۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی تعبیر کی، اب تک میری نظر میں ویسی تعبیر نہیں آئی ہے۔ فرمایا کسی کا ایک بیٹا بہت با کمال، با صلاحیت، قابل ہے، اور اللہ نے اس کو صاحب قلم بنایا، اس نے عمدہ کتاب لکھی، لیکن اس کا وقت موعود آ گیا، وہ چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کتنی تکلیف اس کے والدین کو ہوگی کہ میرا ہونہار لڑکا نوجوانی میں چلا گیا۔ فرمایا کہ کوئی آ جائے تو اپنے بیٹے کی کتاب اس کو پڑھنے کے لیے دے کہ میرے بیٹے کی کتابیں پڑھ کے سناؤ۔ تو فرمایا جس وقت وہ پڑھے گا، مجلس والوں سے سب سے زیادہ مزہ اس کو آئے گا کہ میرے بیٹے کی کتاب پڑھی۔ فرمایا رسول پاک کی حدیث اور سیرت کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے چونکہ محبوب ہے، اللہ نے اپنے وقت پر ان کو بلا لیا، اب ان کی جو چیز پڑھی جاتی ہے اللہ پاک بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، سیرت کا مطالعہ، سیرت کا سننا، سیرت کا سنانا، سیرت کا لکھنا سعادت کی بات ہے۔ لہذا جب بھی ہو کتاب سنیں، کہیں بھی ہو، میں اپنے لیے یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ توجہ سے ذوق و شوق کے ساتھ کہ ہماری ضرورت کی تھی، یہ نہیں مراقبے کی مجلس تھوڑے نا، وہاں اونگ رہے بیٹھ کر کے آپ کس پر توجہ دے رہے ہیں۔ انتہائی درجے کی یہ سیرت کی جو ہے ناقدری ہوتی ہے، یہ جلسوں کی بھی ناقدری ہوتی ہے، وہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ بہت عمدہ تعبیر ہے یہ کہ جو ہے وہ احادیث اور سیرت کے تعلق سے اللہ پاک ہم کو عظمت اور محبت اور طلب کے ساتھ، صحابہ کرام کا معمول نماز پڑھ رہے تو بھی اعلان کر رہے ہیں، وضو کر رہے تو یہی اعلان کر رہے ہیں، یہ امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کی سیرت اس لائق ہے، اس قابل ہے، حق ہے کہ ہم سرور کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ یہ تھوڑی نہ کہ مقرر کیسا ہے اور جناب اللہ اس کی زبان کیسی ہے، یہ تو پھر نص والی بات آ جائے۔